جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک علم پہنچا، صحابہ نے جو حاصل کیا، اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو کھولنا ہے الحمدللہ کے سلسلے میں، اور رب العالمین جو ہمارے 2 درس گزرے، وہ ایک تو وہ کلام ہے کہ جو تمام چیزیں قرآن مجید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے آئے، آیت آئی، نص ہوا، اور وہ ہم تک انہوں نے جبرائیل کے ذریعے سے آیا اور آپ نے ہم تک پہنچا دی۔ یہ تو قرآن مجید کا شکل ہو گیا۔ اور ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہے جو آپ نے وہ افعال سر انجام دیے، جس کو ہم سنت نبوی کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل کیسے کیا، یہ دوسرا ہے۔ اب ایک ایسا عمل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنے باطن کی کیفیات کو بھی محسوس کر کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی کیفیات کا جو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے تجلیات و کمالات اس پر منکشف کیا تھا، تو اس کے وجود سے صحابہ پر وہ کمالات اور وہ صفات اس کے اندر منعکس ہو جاتے تھے کہ جس طرح سے ان کے ہم صحبت کا دیکھیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت صحبت اور ایمان لانے سے جو صحابہ کو کچھ احساس اور جو چیز مل جاتا تھا اندرونی شکل میں، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ وہ نسبت جو تھا جس نے ان سے حاصل کیا، پھر آگے تابعین نے ان سے حاصل کیا، پھر تبھی تابعین نے ان سے حاصل کیا، تو اب جو علم ہمارا، جیسا میں نے آپ کو یہ سورہ فاتحہ کے حمد کے بارے میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک احساس ہے، ایک اندرونی کیفیت ہے جو اس کے پڑھنے یا اس کے منعکس ہونے یا اس کے عکس پڑھنے پہ آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے کمالات اور اس کا منعکس ہونا۔ تو اب یہ جو میں نے آپ سے کہا آپ نے سن لیا، یہ صرف علم تھا جو کہ ہمیں اس نے بولا اور ہم نے ادھر سے سن لیا، لیکن اس دونوں مقامات کا جو علم ہے اس کا زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ اس علم سے نہیں ہے کہ وہ بولیں اور وہ اس کو ادھر سے سن لیا تو اس کو یہ مقام مل گیا۔ اس کے لیے ایسے صاحب کمال آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے اس کمالات کو، اس تجلیات کو، اس پر جو وہ سلسلہ آ رہا ہے، سلسلہ بسلسلہ سلسلہ بسلسلہ، اس نے اس سے محسوس کیا، اس نے اس سے محسوس کیا، اس نے اس سے محسوس کیا، وہ اب اس نے اس کو کہہ دیا کہ اب تم نے محسوس کر لیا، تم جا کے دوسروں لوگوں کو وہ کر لو۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہم آپ اس کا مثال یوں سمجھے کہ ایک حدیث کی روایت ہے کہ یہ حدیث کس سے روایت ہوئی ہے، تو اسماء الرجال کے بڑے بڑے بکس کتابیں ہیں، اس پر بہت کام ہوا ہے کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی، اس نے اس سے سنی، وہ اس سے کس سے سنے، پھر وہ آدمی سچا ہونا چاہیے، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس پہ کبھی کوئی چوری کا الزام نہ ہو، اس پر یہ نہ ہو۔ وہ بہت سارے تحقیقات کے بعد یہ محنت کر کے یہ کام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کسی روایت کا بیچ میں کوئی راوی ٹوٹ جائے تو اس کے وہ تو نہیں رہتا ہے کہ ہاں یہ۔ اس طرح سے ہمارے احساسی کا گمراہی کب ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت کرے، دین میں آ جائے، اس کے بعد وہ اپنے احساسوں کو بغیر چیک کیے ہوئے کسی ایسے انسان سے کہ جس کا احساس کو کسی اور نے تربیت کی ہے، اس کی تربیت کسی اور نے کی ہے، اگر ان سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو مجھے تو پھر جو بھی میرا نفس، شیطان، میرے خواہشات، وہ جو بھی میرے احساس میں پیدا کر دے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اور وہ علم اندر کا ہے۔ کچھ دن ہمیں قطب عالم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں وہ ہوا، وقت گزارنے کا موقع ملا، تو اس سے جو ہم نے محسوس کیا، مثال میں خانہ احساس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ایک دم ہمیں یہ فرماتے تھے کہ اب جا کر کے تم دعا کرو جلدی کرو کہ دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی عبادت کرو کہ اس پہ عبادت کا ٹائم۔
تو ہمیشہ ہنگامی صورتحال، جب تک ہم ان کی خدمت میں تھے تو ہنگامی صورتحال ہوتا تھا کہ کبھی دعا کا تھا، کبھی اس کا تھا، کبھی فلاں کا، ابھی یہ ٹائم ہے، ابھی ٹائم۔ ایک مرتبہ دوپہر کے ٹائم میں وہ قطب عالم نے آرام کیا، ادھر جمعے کا دن تھا تو تھوڑا لیٹ گئے، جیسے آنکھ کھلی بولا خانہ کعبہ کو دیکھا، کیفیت کو محسوس کیا، بولا کوئی بادشاہ آیا ہوا ہے؟ اچھا وہ تو سو رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی پرائم منسٹر تھا، وہ آیا ہوا تھا پورا پروٹوکول کے ساتھ تھا۔ تو پھر ہم نے مل کر کے ذرا جرأت کر کے ہم نے اس سے سوال کیا تو فرمانے لگے کہ خانہ کعبہ اس طرح سے ہے کہ جو بھی آدمی آتا ہے اس کی یہاں تجلیات اور اس خانہ کعبہ کی کیفیت اس آدمی کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی تو سوال کر سکتے ہیں دوبارہ سمجھ۔ تو چونکہ قطب عالم کا بہت زیادہ احساسات اور اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اس کیفیات کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو وہ فرماتے تھے کہ جب ایسے عالم آ جاتا ہے، ایسے بزرگ آ جاتا ہے کہ جس کے دعا قبول ہے اور اس وقت وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ کے تمام ہمارے رحمتیں اس دعا کو لینے کے لیے، تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ موقع ہے، جلدی جلدی سے تم بھی اس میں اپنا دعا شامل کرو۔ جیسے بزرگ آتا ہے اور وہ جیسے وہ طواف کرتا ہے، اس طواف سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کیفیات سے کہ اس طواف میں کون ہے، کس قسم کا آدمی آیا ہوا ہے جو یہ اس کیسے کرے۔ تو اسی طرح سے جو خانہ کعبہ کا وہ جو میں آپ کو یہ بطور ایک نمونہ میں نے آپ کو پیش کر دیا، ایک اس کے سمجھانے کے حوالے سے سمجھے یا بات سب کو احاطہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی۔